اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. سفر حج پہ جانے کے لیے زاد راہ لے لیا کرو، یقیناً بہترین زاد راہ تقوی ہے، اور مجھی سے ڈرو اے عقل مند لوگو، اے عقل والو. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اس عظیم الشان سفر کی تیاری عمدہ طریقے سے بے حد ضروری ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ جس کام کی تیاری اچھی ہو وہ کام بھی اچھی طرح ہوتا ہے، اور اگر کوئی کام تیاری کے بغیر کر لیا جائے تو عموماً اس سے وہ فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا جو ہونا چاہیے یا ہو سکتا تھا. سفر حج سے پہلے انسان کو ذہنی طور پر، روحانی طور پر، جسمانی طور پر، عقلی طور پر تیار ہونا بے حد ضروری ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس سلسلے میں ہمیں کیا کرنا ہے، حج پہ جانے والا کیا کرے. سب سے پہلی چیز کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے. انسان اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص کرے کہ اس کا یہ حج کسی شہرت کے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں، حاجی کہلانے کے لیے نہیں، بلکہ صرف اور صرف اللہ کی رضا پانے کے لیے ہے، فریضہ ادا کرنے کے لیے ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تابعداری کے لیے ہے. قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالی جہاں حج کا حکم دیتے ہیں وہاں فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، وَلِلَّهِ، اور اللہ کے لیے، یعنی صرف اللہ کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اور اللہ کے لیے ہے لوگوں کے ذمے کیا؟ حج البیت، بیت اللہ کا حج. من استطاع الیہ سبیلا، جسے بھی اس راستے کی استطاعت ہو، جو بھی سفر حج کی استطاعت رکھتا ہو. اسی طرح ایک اور جگہ پر فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور پورا کرو حج اور عمرے کو اللہ کے لیے. تو سب سے پہلی چیز جو ایک حاجی کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ میرا یہ سفر صرف اور صرف اللہ کی خاطر ہے، اس کی رضا کے لیے. کیونکہ کوئی بھی کام جس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کی رضا شریک کر لی جائے وہ کام اللہ تعالیٰ کی رضا کا پھر نہیں رہتا. سورۃ الکہف کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. جو بھی اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. اور حج تو ہے ہی ایک عظیم الشان عبادت، لہٰذا پہلی چیز کہ حج اور عمرہ اللہ کے لیے. پھر وَتَزَوَّدُوا، زاد راہ لے کر چلو، یعنی سفر میں جو بھی ضروریات زندگی ہیں ان کا اہتمام کر کے چلو. اہل عرب کے ہاں ایک طریقہ یہ تھا کہ جب اللہ کی خاطر یا حج کے لیے نکلتے تو یہ کہتے کہ ہم تو اللہ کے مہمان ہیں
وہی ہمارا خیال رکھے گا؟ تو حیثیت رکھتے ہوئے بھی وہ اپنے ساتھ ضروریات کی چیزیں نہیں لے کر جاتے تھے، اس کو وہ دنیا داری تصور کرتے تھے۔ لیکن دین اسلام نے آ کر اس سوچ کی اصلاح کی، کیونکہ ہمارے دین میں دین اور دنیا کوئی الگ چیزیں نہیں۔ ہم جب تک اس زمین پر موجود ہیں، جب تک اس دنیا میں ہیں، ہماری دنیا کی ضروریات ہمارے ساتھ ہیں۔ ہمیں کھانا بھی ہے، ہمیں سونا بھی ہے، ہمیں نہانا بھی ہے، ہمیں کپڑے بھی چاہیے، ہم بیمار بھی ہو سکتے ہیں انسان ہونے کے ناطے، تھکاوٹ بھی ہو سکتی، تو ان تمام چیزوں کا بندوبست کر کے جانا چاہیے۔ اسی طرح جسمانی طور پر اپنے آپ کو اس عظیم الشان پر ہم بیمار بھی ہو سکتے ہیں انسان ہونے کے ناطے، تھکاوٹ بھی ہو سکتی، تو ان تمام چیزوں کا بندوبست کر کے جانا چاہیے۔ اسی طرح جسمانی طور پر اپنے آپ کو اس عظیم الشان فریضے کی ادائیگی کے لیے تیار کرنا ضروری ہے۔ جانے سے پہلے ایسے کام نہیں کرنے چاہیے کہ جس میں انسان بہت تھک جائے۔ اگر انسان کسی خاص بیماری کا شکار ہے تو خصوصی طور پر توجہ کے ساتھ علاج کروائے، تاکہ وہاں جا کر دوسروں پر بوجھ نہ بنے، وہاں جا کر فریضے کی ادائیگی میں غفلت نہ کرے۔ مثلاً اگر آپ کو زیادہ چلنے پھرنے کی عادت نہیں تو آپ کو باقاعدہ روز چلنا چاہیے، کیونکہ سفر حج میں انسان کو بہت چلنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ یعنی سفر حج جسمانی مشقت کا سفر ہے، وہ صرف ایک جذباتی سفر نہیں ہے۔ لہٰذا آپ طواف کر رہے ہیں یا آپ سعی کر رہے ہیں، آپ ایک مقام سے دوسرے مقام تک جا رہے ہیں، آپ مسجد الحرام میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ واپس اپنی قیامگاہ تک جا رہے ہیں، تو قریب قریب میں آپ کو گاڑی یا سواری میسر نہیں ہوگی، آپ کو طویل فاصلے پیدل طے کرنے ہوں گے، اس کے ساتھ دھوپ بھی ہوگی، اس کے ساتھ لوگوں کا ازدحام بھی ہوگا۔ لہٰذا بے حد ضروری ہے کہ آپ جسمانی طور پر ایکٹیو ہوں۔ اس لیے اگر جانے سے پہلے باقاعدہ روز چلنے کی پریکٹس ہو تو وہ سفر آسان ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سفر حج میں جانے سے پہلے انسان زاد راہ میں جو بھی چیزیں لے کر جائے وہ حلال مال سے ہوں، کیونکہ جب انسان حرام مال کے ساتھ حج کا ارادہ کرتا ہے تو حج قبول نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ طیب، بے شک اللہ پاک ہے، لا يقبل الا طیبا، قبول نہیں کرتا وہ یعنی انسان کا نفقہ صدقہ مگر یہ کہ وہ پاکیزہ مال سے ہو۔ کیونکہ جب ایک انسان حرام کھا کر، حرام پہن کر، حرام مال ساتھ لے جا کر لبیک پکارتا ہے تو اس کے لیے اس کی لبیک قبول نہیں ہوتی۔ لہٰذا سفر حج کے لیے حلال مال کا اہتمام بے حد ضروری ہے۔ اسی طرح روانگی سے پہلے رشتہ داروں اور دوستوں اور دیگر افراد ان سے میل ملاقات، ان کے حق میں اگر کوئی کمی کوتاہی ہو تو اس کی ادائیگی بہت ضروری ہے۔ مثلاً یہ کہ اگر آپ نے کسی کا قرض لیا ہوا ہے یا کسی کی امانت آپ کے پاس، تو قرضے اور امانتیں واپس لوٹائیے۔ اسی طرح اگر کوئی ناراض ہے تو اس کو منا لیجئے، تاکہ ہر ایسی چیز سے پاک ہو کر انسان اللہ کی طرف رجوع کرے کہ واقعی اس کا حج مبرور ہو۔ یہ نہیں کہ انسان لوگوں کو ناراض کرے، حقوق و لباد کا خیال نہ رکھے اور دوسری طرف حج کرنے کو چلا جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حق میں کمی کوتاہی تو معاف کر دیتے ہیں، لیکن بندوں کے حقوق میں کمی کوتاہی کو اس وقت تک معاف نہیں کریں گے جب تک کہ بندے معاف نہ کر دیں۔ بہرحال اس چیز کا اہتمام بے حد ضروری ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ حج کا طریقہ آتا ہو، علمی طور پر، عقلی طور پر آپ حج کے بارے میں درست معلومات رکھتے ہوں۔ کیونکہ اگر آپ حج کے لیے جا رہے ہیں، آپ کو بہت شوق ہے، آپ بہت خوشی کے ساتھ روانہ ہو رہے ہیں، مال آپ کا پاک ہے، باقی ذمہ داریاں بھی آپ نے پوری کر دی ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ صحیح حق ادا نہیں کر سکیں۔
اور وہاں اتنا موقع نہیں ہوتا کہ آپ ہر سٹیپ پر دوسروں سے پوچھیں، بعض اوقات کوئی بتانے والا بھی نہیں ہوتا. تو بہتر یہ ہے کہ جانے سے پہلے تربیت حاصل کر کے جائیں. اگر آپ خود کتابیں پڑھ سکتے ہیں تو اس موضوع پر اچھی کتابوں کا مطالعہ کریں. ایسے ٹیلی ویژن پروگرام یا ایسے ٹریننگ پروگرام اٹینڈ کریں جہاں پر باقاعدہ تربیت دی جاتی ہو.